السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امامت کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے والے دروس میں آپ نے اس باب سے تعلق رکھنے والے بہت سے ضروری مسائل سماعت کیے۔ آگے ایک سوال ہے کہ امام میں کیا شرطیں ہونا ضروری ہے؟ جواب: امام میں چند شرطیں ضروری ہیں۔ اولاً قرآن عظیم ایسا غلط نہ پڑھتا ہو جس سے نماز فاسد ہو جائے، جیسے وہ لوگ مثلاً حمزہ عین یا تا طا یا ثا سین صاد یا ہا ہا ذال زا ظا ضاد میں فرق نہیں کرتے، تو ایسے آدمی کو امام نہیں بنا سکتے۔ دوسرے، وضو غسل طہارت صحیح رکھتا ہو، صوم سنی صحیح العقیدہ ہو، مطابق عقائد علماء حرمین شریفین ہو، یعنی جن عقائد کا ذکر حسام الحرمین میں موجود ہے۔ حسام الحرمین اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے کہ یہ دیوبندیوں وہابیوں نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور اپنی کتابوں میں جو کفریہ عقائد لکھے، تو وہ عقائد لکھ کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں علماء حرمین شریفین کو بھیجے تھے۔ حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ تو وہاں جو اس وقت علماء موجود تھے، ان کی بارگاہ میں یہ سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ تو علماء حرمین شریفین نے یہ دیوبندیوں وہابیوں کے عقائد کو دیکھ کر اس پر لکھا تھا کہ ایسے آدمی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر ہو جائے گا، یہ ایسے عقائد ہیں۔ تو انہی فتاویٰ کو اور جو علماء حرمین شریفین کے جو اقوال تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا۔ تو جو اس کی تصدیق کرتا ہو وہ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہونا یعنی وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنے والا، ان سے بچنے والا اور ان سے بیزاری کا اظہار کرنے والا، بلکہ سارے گمراہ فرقوں سے اور سارے بد مذہبوں سے بیزاری کا اظہار کرنے والا ہو، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی کلم کلا گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو۔ اسی طرح اور امور منافی امامت سے پاک ہو، یعنی ایسی چیزوں سے پاک ہو جو امامت کے منافی ہیں، جو امامت کے خلاف ہیں۔ تو ان کے بعد ذی علم ہونا، یعنی علم والا ہونا شرط صحت و حلت نہیں، یعنی بہت زیادہ علم ہونا ضروری نہیں ہے، امامت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ جو اوپر چیزیں بیان کی گئی یہ شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ امام بن سکتا ہے، اگرچہ بہت بڑا عالم نہ بھی ہو پھر وہ امام بن سکتا ہے۔ شرط اولیت ہے، یعنی بہتر ہونے کی شرط ہے۔ یعنی امام اگر بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر یہ اوپر والی شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو پھر جس کے اندر زیادہ علم ہو اس کو پہلے امام بنایا جائے گا۔ تو زیادہ علم ہونا یہ شرط اولیت ہے، یعنی اس کو امام بننے کا زیادہ حقدار ہونے کی یہ شرط ہے۔ اگر جاہل ہے اور شرط مذکورہ رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اگرچہ اولا نہیں ہے۔ جاہل ہے مطلب یہ ہے کہ اتنا علم نہیں رکھتا ہے، لیکن اوپر کی شرطیں پائی جاتی ہے، صحیح طور پر قرآن شریف پڑھتا ہے اور وضو اور غسل وغیرہ کے ضروری مسائل جانتا ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے اور فاسق معلن نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، مگر بہتر نہیں ہے، اچھے علم والے کو ہی امام بنانا چاہیے۔
آگے سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے توبہ کرنے والے کی امامت درست ہے؟ اس سے پہلے آپ نے سن لیا کہ فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے امام، یعنی کھلم کھلا کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ کرنے والا نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو پہلے کبیرہ گناہ کرتا تھا، بڑے گناہ کرتا تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے، گناہوں سے توبہ کر لی، کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لی، تو کیا اب ایسے شخص کو امام بنانا درست ہے؟ جواب دیتے ہیں کبیرہ گناہ سے توبہ کرنے والے کی امامت درست ہے، یعنی اس کو امام بنایا جا سکتا ہے، چونکہ اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ سچی توبہ کے بعد گناہ بالکل باقی نہیں رہتے، توبہ کے بعد اس کی امامت میں اصلاً حرج نہیں، بعد توبہ اس پر گناہ کا اعتراض جائز نہیں، یعنی جب توبہ کر چکا ہے تو اب وہ پہلے والے گناہ کی وجہ سے اس پر سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ یہ تو گناہ کرتا تھا، یہ تو کبیرہ گناہ میں ملوث رہتا تھا، اب تو نہیں کرتا نا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی اپنے بھائی کو ایسے گناہ سے عیب لگائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو یہ عیب لگانے والا نہ مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی جو شخص گناہ سے توبہ کر چکا ہے تو اب اس پرانے گناہ کی وجہ سے اس کو شرم نہیں دلانی چاہیے کہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا، تو یہ کرتا تھا، تو وہ کرتا تھا، تو یہ شرم نہیں دلانی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے والا یہ اس گناہ میں خود مبتلا ہوگا مرنے سے پہلے، یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ ہاں اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ تھوڑے دن انتظار کیا جائے، چند مہینوں انتظار کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ اپنی توبہ پر باقی رہتا ہے کہ نہیں، یا پھر سے وہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے یا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ یہ اپنی توبہ پر باقی ہے، اس نے توبہ کو توڑا نہیں ہے اور اب وہ پھر سے ان گناہوں کی طرف نہیں جا رہا ہے تو اب اس کو بلا شبہ امام بنایا جا سکتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ گناہ کبیرہ کی تہمت لگنے پر اس کی امامت کا حکم۔ سوال کہ ایسا امام جس پر تہمت زنا اور مسجد کا سامان چرانے کی تہمت ہو تو ایسے شخص کو امامت پر رکھنا کیسا ہے، اس کو امام بنانا کیسا ہے؟ یعنی جس پر زنا کی تہمت لگ چکی ہو یا جس پر چوری کرنے کی تہمت لگ چکی ہو۔ جواب دیتے ہیں کہ زنا اور سامان مسجد چرانے کی تہمت لگانا اور بدگمانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تہمت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے الزام لگا دینا کہ انہوں نے زنا کیا ہے یا انہوں نے مسجد کا سامان چرایا ہے، تو جو ایسا دعویٰ کرتا ہے امام کے تعلق سے اس کے پاس سے شرعی ثبوت مانگا جائے گا، یعنی گواہ مانگے جائیں گے کہ تم اس کو ثابت کرو، تم جو کہہ رہے ہو کہ امام نے زنا کیا ہے یا یہ کہ امام نے مسجد کا سامان چرایا ہے، تو وہ شرعی گواہ اس کو پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ شرعی گواہ پیش کر دیتا ہے تو یہ بات اس کی ثابت ہو جائے گی، اور اگر وہ شرعی گواہ نہیں پیش کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تہمت لگائی ہے اس نے، اور یا پھر یہ کہ امام خود اقرار کر لے، یہ جرم جو جس کا وہ الزام لگا رہا ہے اس کا خود ہی اقرار کر لے، تو اقرار کے بعد تو کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، پھر تو گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال بدگمانی یہ شرعاً جائز نہیں ہے یا کسی پر تہمت لگانا جائز نہیں، ایسے ہی بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، بغیر گواہوں کے تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ بدگمانی کا مطلب ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کچھ بھی ایسا گمان کر لے جو چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی، ایسی برائی اس کی طرف منسوب کر دے، یا ایسی برائی کے تعلق سے اس کے بارے میں یقین کر لے، یا اس میں لوگوں کو اس کے تعلق سے اس طرح کی کوئی چیز بتانا شروع کر دے جو اس میں نہیں پائی جاتی ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ مگر جس بات کے معائنہ کے گواہان ثقہ بتائے جاتے ہوں وہی ممانعت امامت یعنی اس کی امامت کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جس بات کو شرعی گواہوں نے دیکھا ہو، یعنی امام کو ایسا غلط کام کرتے ہوئے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہو اور وہ قابل اعتماد ہو، بھروسے کے لائق ہوں، ایسے لوگ ہوں، اور وہ بتا رہے ہوں کہ امام نے ایسا ایسا کام کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی امامت ناجائز ہوگی اور اس کو امامت سے ہٹا دیا جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ بد مذہبوں سے میل جول رکھنے والے کی امامت کا کیا حکم ہے؟
اگر کوئی امام بد مذہبوں سے میل جول رکھتا ہو، تعلق رکھتا ہو، تو ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی امام بد مذہبوں سے جیسے وہابیہ، دیابنا، غیر مقلدین اہل حدیث وغیرہ سے میل جول رکھتا ہے، دوستی یاری رکھتا ہے، مگر خود سنی ہے، تو اس صورت میں وہ فاسق معلن ہے، یعنی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن ان کو گمراہ سمجھتا ہے، اور اگر کسی کے کفریہ عقیدے پر مطلع ہے تو اس کو کافر سمجھتا ہے، ان کو مسلمان نہیں سمجھتا لیکن ان کے ساتھ پھر بھی دوستی یاری رکھتا ہے، تو دوستی یاری رکھنے کی وجہ سے وہ فاسق معلن ہے، یعنی بہت بڑا گنہگار ہے اور امامت کے لائق نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کے عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود، کفریہ عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھتا ہے، تو اب اگرچہ اپنے آپ کو 1000 بار سنی کا یہ خود کافر ہو گیا، کیونکہ وہ کافر کو مسلمان سمجھا اس نے۔ جو کفری عقیدہ رکھتے ہیں ان کے کفری عقیدہ پر مطلع ہونے کے باوجود اس کو مسلمان سمجھنا، یہ خود کفر میں مبتلا ہونا ہے، تو ایسے شخص کو تو ہرگز امام نہیں بنایا جا سکتا۔ آگے سوال ہے کہ جو شخص اپنی والدہ اور والد کو ایذا دے اور انہیں مارے پیٹے، اپنے ماں باپ کو مارے پیٹے، ان کو تکلیف پہنچائے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یقیناً ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کو ایذا دینا یا ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دینا، انہیں مارنا پیٹنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص سخت فاسق و فاجر، مرتکب کبائر یعنی بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اور مستحق عذاب نار ہے، اور مستحق عذاب جبار ہے، غضب جبار ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ایسا شخص فاسق معلن ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اور عذاب جہنم کا حقدار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا حقدار ہے۔ ماں کو ایذا دینا سخت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، نہ کہ مارنا، یعنی تکلیف دینا ہی گناہ ہے، مارنا تو پھر اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا، جس سے مسلمان کافر بھی پرہیز کرے گا، یعنی کافر بھی ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو مسلمان ہو کر ایسا کرے تو اور برا ہے۔ تو کافر بھی پرہیز کرتا ہے اور گھن کرتا ہے اس عمل سے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ وعد منهم العاق لوالديهم، حضور نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، یعنی ماں باپ کو ستانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، تو اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے اسے پہلے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایسا شخص قابل امامت نہیں ہو سکتا، اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ فتاوی حجہ اور غنیہ میں ہے اگر فاسق کو لوگوں نے امام بنایا تو وہ گنہگار ہوں گے۔ تبیین الحقائق وغیرہ میں ہے کیونکہ امامت کے لیے اس کو مقدم کرنے میں اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم شرعاً جائز نہیں بلکہ اس کی اہانت اور اس کی توہین لازم۔ جو گنہگار ہے، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اس کی تعظیم جائز نہیں، اور ایسے شخص کو آپ امام بنا رہے ہیں یعنی اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تو آپ خود گنہگار ہو رہے ہیں ایسے شخص کو امام بنانے کی وجہ سے۔ تو فاسق کو امام بنانا ہی جائز نہیں، کیونکہ اس کی تعظیم جائز نہیں بلکہ اس کی توہین اور اس کی اہانت لازم، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے کہ پڑھنا گناہ ہے، اور پڑھی تو پھیرنی واجب ہے، یعنی اگر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ایسی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ جب وہ ایسا بے باک ہے کہ ماں کو مارتا ہے تو اس سے کیا تعجب کہ بے وضو نماز بھی پڑھا دے، یا نہانے کی ضرورت ہو جاڑے اور سردی کی وجہ سے بے غسل ہی نماز پڑھا دے۔ یعنی جو شخص ماں باپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے پھر وہ دوسرے شریعت کے احکام کی کیا پرواہ کرے گا؟ وہ پھر بے وضو نماز بھی پڑھا سکتا ہے، یا بے غسل بھی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھا سکتا ہے، تو اس سے اس طرح جو ہے اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو امام بنانا درست نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ ایسا امام جس سے اس کے والدین اس حد تک ناراض ہوں کہ اس سے کہہ دیا ہو کہ ہمارے جنازے میں ہرگز نہ آنا، تو اسے امام بنانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: والدین اگر بلا وجہ شرعی ناحق ناراض ہوں اور ان کی یہ استرضاء یعنی راضی کرنے میں حد مقدور یعنی طاقت کے مطابق یہ کمی نہیں کرتا، یعنی ان کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اس پر الزام نہیں، یعنی پھر اولاد پر الزام نہیں۔ ماں باپ بلا وجہ شرعی ناحق ویسے ہی ناراض ہو گئے، اور یہ اپنے اعتبار سے اس نے راضی کرنے کی پوری کوشش کر لی، پھر بھی راضی نہیں ہو رہے، تو اب اس پر کوئی الزام نہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔
اور اگر یہ ان کو ایذا دیتا ہے اس وجہ سے وہ ناراض ہیں، یہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ناراض ہیں، تو یہ عاق ہے یعنی نافرمان ہے، اور عاق سخت مرتکب کبیرہ ہے یعنی بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے اور اس کو امام بنانا گناہ ہے۔ اور اگر ناراضی تو ان کی بلا وجہ شرعی تھی مگر اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، یعنی بغیر کسی شرعی وجہ کے وہ ماں باپ ناراض ہو گئے تھے لیکن اس نے ان کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، وہ کھینچے تو یہ بھی کھنچ گیا، یعنی وہ ناراض ہوئے تو پھر یہ بھی ناراض ہونے لگ گیا، یعنی والدین ناراض ہوئے تو یہ بھی والدین سے لا تعلق ہو گیا اور والدین سے یہ بھی الگ ہو گیا، جب بھی حکم خدا اور رسول کے خلاف ہے، حالانکہ اسے حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ کریں اور ان کے لیے نرمی اختیار کریں، بردباری کا برتاؤ کرے۔ چنانچہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، یعنی ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئے ماں باپ کے ساتھ، اور بلکہ ان کو اف تک کہنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس کے خلاف اور اصرار سے بھی فاسق ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، یعنی جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یعنی ماں باپ ناراض ہو گئے تو ان کو راضی کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ عاجزی سے پیش نہیں آتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی امام نہیں بنایا جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ جو امام کسی غیر معین شخص کی وجہ سے نماز مختصر یا طویل پڑھائے تو ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟ یعنی کسی خاص آدمی کی رعایت میں نہیں بلکہ عام لوگوں کی رعایت میں، کسی بھی غیر معین شخص کی رعایت میں یا عام لوگوں کی رعایت میں کبھی نماز کو لمبی کر دیتا ہے یا کبھی نماز کو مختصر کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو امام بنانا کیسا ہے؟ جب آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور اسے دراز کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز میں اختصار کرتا ہوں، یعنی کیا مطلب ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہیں اور لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کرتے ہیں، اتنے میں بچوں کے رونے کی آواز آتی گھروں میں سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے ہیں بچوں کے خیال سے کہ اگر لمبی نماز کریں گے تو لوگ یا جو بچے، اور اس زمانے میں خواتین بھی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں، تو اگر لمبی نماز پڑھائیں گے تو پھر یہ خواتین بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں جا پائیں گی اور بچے روتے ہی رہ جائیں گے، یا بھوک سے اگر ان کو بھوک لگی یا پیاس لگی ہوئی ہے تو وہ تڑپتے رہیں گے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے رونے سے اس کی ماں کی سخت گھبراہٹ جان لیتا ہوں، یعنی بچے جو رو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ماں کو تکلیف ہوگی، ماں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے تو ماں کو تکلیف ہوگی، اور ماں یہاں بچے کی آواز کو سن کر بچے کے رونے کو سن رہی ہوگی تو نماز میں اس کا دل کیسے لگے گا، اس لیے اس بات کا خیال کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے، غیر معین مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر کیا جا سکتا ہے، اگر اس میں بوڑھے شامل ہوں، بیمار بھی شامل ہوں، کمزور لوگ بھی شامل ہوں تو یہ ان کی رعایت کی جا سکتی ہے۔ مشہور محدث حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نمازی کا باہر کی آواز سن لینا اور اس کا لحاظ کرنا خشوع نماز کے خلاف نہیں، یعنی نمازی نماز میں ہے اور باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے تو آواز تو کان میں جائے گی، ظاہر سی بات ہے، تو وہ کان میں جائے اور اس نے سن لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا لحاظ بھی کیا، آواز کو سننے کے بعد اس کو محسوس کیا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے اور اس کی وجہ سے مجھے نماز میں تخفیف کرنی چاہیے، جیسے یہاں بچوں کے رونے کی آواز تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر دیا بچوں کے رونے کی وجہ سے، تو یہ نماز میں خشوع کے خلاف نہیں، خشوع مطلب دل لگا کر نماز پڑھنا، تو یہ دل لگا کر نماز پڑھنے کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز میں غیر معین مقتدی کی رعایت کرنا درست ہے، یعنی بعض صورتوں میں مقتدیوں کی وجہ سے نماز ہلکی کی جا سکتی ہے، ایسے ہی رکوع میں ملنے والوں یا وضو کرنے والوں کی وجہ سے نماز دراز کی جا سکتی ہے، یعنی ہم نے محسوس کیا کہ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وضو کر رہے ہیں اور امام دیکھ رہا ہے کہ میں رکوع میں چلا گیا ہوں، اب میں رکوع سے اٹھ جاؤں گا تو ان کی یہ رکعت چھوٹ جائے گی،
تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محسوس کر لیا کہ کچھ لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، قدموں کی آواز اور قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، تو ایسی صورت میں امام کو رکوع تھوڑا لمبا کر دینا چاہیے کہ وہ بھی رکوع میں شامل ہو جائے۔ یہ کیا جا سکتا ہے غیر معین شخصوں کے لیے، کسی خاص آدمی کی رعایت کرنا درست نہیں ہے۔ یہ غیر معین لوگ، کیونکہ امام کو پتہ تھوڑی چلے گا کہ کون آ رہا ہے پیچھے سے، بہرحال وہ عام مقتدی ہے، غیر معین شخص ہے جو آ رہا ہے، جس کے قدموں کی آہٹ امام کو سنائی دی، تو اس کی رعایت میں وہ رکوع کو تھوڑا سا لمبا کر سکتا ہے۔ کسی غیر معین شخص کی نماز میں رعایت کرنا، کسی غیر معین شخص کی تو رعایت کر سکتے ہیں، لیکن کسی معین شخص کی نماز میں رعایت کرنا حرام بلکہ شرک خفی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ آدمی خاص آدمی، اس کا نام بھی معلوم اور متعین ہے کہ یہی آدمی، اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو مختصر کر رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ صدیق اکبر بحالت نماز آپ کو دیکھ کر مقتدی بن جاتے تھے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیماری کے ایام میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ حضور کے ہوتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے یہ سوچا کہ میں کیسے امامت کر سکتا ہوں، اس لیے سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ تو دیکھیں یہاں پر خاص حضور کی رعایت کی گئی، تو حضور کی تو رعایت کی جا سکتی، لیکن حضور کے علاوہ کسی عام مومنین میں سے کسی متعین شخص کی رعایت نماز کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہاں پر ابھی اور مسائل باقی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی آپس میں قدورت کی بنا پر امامت کا کیا حکم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مقتدی ایسے ہوتے ہیں جو امام سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ دشمنی کے معاملات، کچھ ذاتی معاملات جس کی وجہ سے امام سے ان کے دلوں میں قدورت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک یہ بات ہے کہ اپنے عقائد ظاہر نہ کرنے والے کی امامت، جس کے عقائد کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ تو وہ سنی صحیح العقیدہ ہے بھی کہ نہیں، تو اس کو امام بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے۔ داڑھی کاٹنے والے یا داڑھی کو ترشنے والے کی امامت، یا 16 سالہ امرت کی امامت کا حکم کیا ہوگا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔